صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے؟ بولا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ جب فرعون کو ہدایت دینے کے لیے اس کے پاس آئے تو اپنی قوم سے ملے بغیر سیدھا فرعون کے دربار میں آپ تشریف لائے تھے۔ پھر جو ہے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر پست ہو گئے، 80,000 کے قریب جادوگر ایمان لے کے آئے، سجدے میں گر گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے۔ اسی وقت 6 لاکھ لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے۔ تو یہ جادوگروں کو فرعون نے بلایا اور کہا کہ اگر تم اپنے ایمان سے نہیں ہٹو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تم کو سولی چڑھا دوں گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائی تھی کہ بر وقت برملا فرعون کا انہوں نے مقابلہ کیا اور بر وقت اس کو جواب دیا کہ ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں۔ تو فرعون نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اور جتنے ہمارے مسلمان مومن بھائی ایمان لائے تھے جو پہلے جادوگر تھے ان سب کو فرعون نے شہید کر دیا۔ جب اس نے شہید کر دیا تو فرعون کے سردار، فرعون کے قوم کے سردار جو اس کے دربار میں رہتے تھے، وہ فرعون سے کہنے لگے کہ تو نے جادوگروں کو تو شہید کر دیا، ان کو تو مار دیا، قتل کر دیا، لیکن جو جادوگروں کے سجدہ کرنے پر، ان کے ایمان لانے پر جو 6 لاکھ لوگ ایمان لائے تھے تو نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ 6 لاکھ لوگ پھر کیا کریں گے؟ ان کے حساب سے وہ کہنے لگے زمین میں فساد کریں گے، دینی فساد کریں گے، پہلے کہ یہ اپنے اسلام کی تبلیغ کریں گے، اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بلائیں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کریں گے۔ لوگ کرتے چلے جائیں گے، تجھے معبود نہیں مانیں گے، تجھے رب نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا فساد یہ کریں گے یہ کہ یہ تیرے خلاف بغاوت کریں گے، تیرے حکومت کو ختم کریں گے، تجھے تیرے کرسی سے نکال دیں گے، تیرے شہر سے نکال دیں گے، یہ اس طریقے کا جو ہے فساد کریں گے۔ تو ان کے لیے بھی کوئی خاص انتظام ہونا چاہیے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ فرعون کے جو قوم کے سردار تھے، درباری لوگ تھے، انہوں نے فرعون سے یہ کہا، لیکن فرعون نے ان کا الٹا جواب دیا، ان کو کہنے لگا یہ 6 لاکھ لوگ جو ہیں ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم بہت تعداد میں ہیں اور 6 لاکھ یہ لوگ بہت کم ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن ان کو مٹانا ضروری ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے کہ ان کے اولاد کو، جو بھی اولاد ہوگی، ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ہم مار دیں گے، لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون کا یہی معمول تھا کہ جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا مار دیتا تھا،
بچی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھتا تھا، تو کہنے لگا یہ رواج جو ہم نے ختم کیا تھا پھر اس کو ہم زندہ کریں گے۔ اب سے جس کے یہاں بھی جو ہے لڑکا پیدا ہوگا ہم اس کو قتل کریں گے، لیکن جو لڑکی پیدا ہوں گی اس کو زندہ رکھیں گے، تاکہ وہ لڑکی جب بڑی ہو جائے تو ہماری خدمت کرے، ہمارے کام آ سکے۔ اس لیے ہم لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، لڑکوں کو کیا ہے مار دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے، وہ لوگ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے؟ کیونکہ فرعون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اس کا وہ گھبرا جاتا تھا، اس کے اوپر ایسا روب طاری ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی شان کا، کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا تھا، اپنا آپ کو چھپاتا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کر بھی نہیں سکتا تھا آپ کے خلاف۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تو آپ کی جو فرعون کے قوم کے جو سردار تھے بولے تو نے موسیٰ کو بھی چھوڑ دیا اور ان کی قوم کو بھی تو نے چھوڑ دیا، تو بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں ہم زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں، غلبہ حاصل کریں گے، غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا